ان کے اوصاف کے اعتبار سے مختلف القابات ہیں۔ مثلاً جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا لقب ہے؟ صدیق۔ جناب عمر کا الفاروق، اور جناب عثمان کا ذو النورین، جناب علی کا سید الشجاع حیدر کرار، جناب حسنین کریمین کا ہما ریحانۃ النبی، یعنی کہ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کے پھول تھے۔ کم از کم اگر ہم صحابہ کے القابات پہ بات کریں تو 1.5-2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ مثلاً حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا حواری، حضرت انس کا لقب تھا خادم رسول، حضرت حمزہ کا لقب تھا اسد اللہ، اللہ کا شیر، حضرت خالد بن ولید کا لقب تھا سیف اللہ، ابو عبیدہ بن جراح کا لقب تھا امین الامہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جاحش کا لقب تھا المجدع فی اللہ، وہ شخص جس کے کانوں کو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے رستے کے اندر کاٹ دیا گیا، یہ آپ کا لقب تھا۔ آپ کی 40 سال سے اوپر عمر تھی، غزوہ احد ابھی شروع نہیں ہوا تھا، یعنی کہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈال لیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، تو حضرت سعد نے کہا میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں۔ حضرت سعد نے کہا یا رب العالمین، کل میرا مقابلہ اس دشمن کے ساتھ ہو جو مجھ سے زیادہ جنگجو ہو، مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہو، مجھ سے زیادہ غضبناک ہو، مجھ سے زیادہ تیر چلانے والا ہو۔ جب میں احد کے میدان میں تیرے رستے میں اس کے ساتھ لڑائی لڑوں تو وہ مجھ پہ وار کرے، میں اس پہ وار کروں، حتیٰ کہ تیری مدد مجھے آن پہنچے اور میں تیری رضا کی خاطر اس کو واصل جہنم کر دوں۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی، اور حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آمین۔ اب حضرت عبداللہ بن جاحش نے کہا سعد اب میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا۔ حضرت عبداللہ بن جاحش فرمانے لگے یا رب العالمین، میرے مقابل جو میرا دشمن آئے وہ بلا کا جنگجو ہو، غضبناک ہو، وہ ماہر تیر انداز بھی ہو اور بلا کا تلوار زن بھی ہو، یا رب العالمین وہ میرے سامنے آئے، میں اس کے ساتھ لڑوں، وہ میرے ساتھ لڑے، لڑتے لڑتے نوبت یہاں پہ آئے، یا رب العالمین میں اس کی تلوار سے تیرے رستے کے اندر شہید کر دیا جاؤں۔ پھر شہید کرنے کے بعد وہ مجھے نیچے گرائے، نیچے گرانے کے بعد وہ میرے کانوں کو کاٹے، میرے ناک کو کاٹے، ناک کاٹنے کے بعد میری لاش کا مسئلہ بنائے، میری لاش کا مسئلہ بن جائے گا، پھر میں تیرے روبرو پیش کیا جاؤں گا، تو مجھ سے پوچھے گا میرے بندے تیری ناک کو یہ تیرے کانوں کو کس لیے کاٹا گیا؟ تو میں کہوں گا یا رب العالمین صرف تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں میرے ناکوں اور کانوں کو کاٹا گیا۔ تو اس وقت میں اپنے رب سے کہوں گا کیا میرے رب میں اپنے اس عمل کے اندر سچا ہوں؟ تو میرا رب کہے گا ہاں میرے بندے تو اپنے عمل کے اندر، اپنے اس فعل کے اندر تو سچا ہے۔ یہ عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ احد کے میدان کے اندر جو وہ قبرستان ہے نا گنج شہیداں، اس کے اندر جب میرے حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے محبوب اور عزیز تر چاچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے لگے نا، وہ آپ نے اکیلے نہیں دفن کیا بلکہ آپ نے اپنے چاچا جان کے ساتھ اسی شخصیت عبداللہ بن جاحش کو بھی ساتھ دفن کیا۔ ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا محمد، میرے حضور کے نام پہ ان کا نام تھا، ایک ہی بیٹا تھا، وہ رہ گئے، تو میرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بیٹے کو اپنی کفالت میں لیا، اپنی سرپرستی کا فیضان عطا فرمایا۔ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو ویسا پیار دیا جیسا ایک باپ اپنے بیٹے کو پیار دیتا ہے، بلکہ باپ بھی اپنے بیٹے کو اتنا پیار نہیں دیتا
جتنا میرے حضور اپنے امتی کو پیار دیتے ہیں، اتنا پیار دیتے ہیں کہ امتی اپنے اہل و عیال کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں جب جنگ یا غزوہ ختم ہوا نا تو میں ان کے قریب سے گزرنے لگا تو ان کی لاش کا مسلح بن گیا تھا، تو میں نے دیکھا ناک کٹا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم اے عبداللہ تیری دعا میری دعا سے کئی حصہ بہتر تھی، کیونکہ تو مرتبہ شہادت پہ فائز ہو کے اس وقت بہترین حالت میں اپنے رب کے پاس پہنچ چکا ہے۔ اسی لیے کسی اہل مشرب نے، اہل محبت نے بڑے کمال لہجے کے اندر کہا تھا نبی کا چاہنے والا اکیلا ہو نہیں سکتا، نبی کا چاہنے والا اکیلا ہو نہیں سکتا، غلام شہ طیبہ بے سہارا ہو نہیں سکتا، غلاموں کو بنایا ہے شہنشاہوں سے بھی افضل، میرے آقا کے جیسا کوئی آقا ہو نہیں سکتا، رضا ہو جامیو سادیو بڑی مشکل سے بنتے ہیں، رضا ہو جامیو سادی بڑی مشکل سے بنتے ہیں، بغیر ذکر آقا کا کوئی انسا ہو نہیں سکتا۔ رضا بننے کے لیے، جامی اور سادی بننے کے لیے میرے حضور کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ جن لوگوں نے میرے حضور کا ذکر کیا، میرے حضور کی ناموس کے علم کو بلند کیا، آج ان کے ذکر جاری ہیں اور قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ جو انہوں نے ناموس توحید اور ناموس رسالت پہ پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان کا فیضان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو معنوی اور روحانی طور پہ شہادت کا مرتبہ